کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. کھانا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا. پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی. بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں. ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں. کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں, آیتیں پڑھ لیں, پھر دعا نہ مانگے. لو سن لو, سامنے کھانا رکھ کے دعا. کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ, دنیا بڑی آگے چلی گئی, انہیں آگے لے کے جاؤ. تم کیا کر رہے؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے. توجہ کرنا میری بات پہ. کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر. کھانا دور رکھ لیا, دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض, لیکن مانگا کر, دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپ اس طرح کرتے ہیں, ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے حضور اس طرح کریں, ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں, کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا, کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے. سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں, اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا, سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے, آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے. ہزاروں میں لشکر ہے. یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا, یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا. نہ اس طرح کرو, امت کو نہ لڑاؤ. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے, حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے. وہ حضور کہنے لگے عمر تو طے تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا. جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا, وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا, اتنا سا کھانا تھا. میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے, یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے. درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سواللہ, دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم شریف پڑھنا, اصال ثواب کرنا, یہ ہمارا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف. حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے ہیں میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے, حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں, چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. میں تھوڑا سویا ہوں, رات پورا نہیں سو سکا, پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے.